السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کی 5ویں غزل جس کے شاعر غنی اعجاز ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ غزل شعری اصناف کی ایک صنف ہے۔ غزل ایسی نظم ہوتی ہے جس میں واردات قلبی کا تذکرہ شاعر کرتا ہے اور اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے مخفف ہوتے ہیں۔ اردو شعری اصناف میں غزل کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کی مقبولیت کا بڑا سبب اس کا ایجاز و اختصار، اشاراتی اسلوب اور غنائیت ہے۔ غزل میں گوناگون انسانی جذبوں کو کم سے کم لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ غزل کسی مخصوص موضوع کی پابند نہیں۔ غزل میں عشق و محبت کے علاوہ معاشرتی، سیاسی، تاریخی اور اساطیری واقعات کو بھی موضوع بنایا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے میں مکمل اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شعروں سے جداگانہ ہوتا ہے۔ غزل کی ایک مخصوص حیت ہوتی ہے۔ اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف کی خاص اہمیت ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی ہوتی ہے۔ صوتی مناسبت سے استعمال ہونے والے لفظ قافیے کہلاتے ہیں، جبکہ دوسرا شعر جو قافیوں کا پابند ہو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ قافیے کے بعد تکرار سے آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں، اور آخری شعر میں شاعر اگر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ شاعر اپنی تخلیقی صلاحیت سے کام لے کر شعروں میں ایسا رنگ بھرتا ہے کہ الفاظ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے دل کی باتیں جانتا ہے اور اسی کو بیان کر رہا ہے۔ جان پہچان کے تحت غنی اعجاز کا اصل نام عبدالغنی تھا۔ وہ دسمبر 1929 میں ضلع بلڈانہ کے پیپل گاؤں راجہ میں پیدا ہوئے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے شعر گوئی کا آغاز کر دیا تھا۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف رہی ہے۔ دشت آرزو اور گرد سفر ان کے شعری مجموعے ہیں۔ 20 دسمبر 2010 کو اکولہ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کا کلیات ناشنیدہ کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہ ناشنیدہ ان کے کلیات کا نام ہے، عنوان ہے اس کا۔ دشت آرزو اور گرد سفر یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ پیدائش 1929 کی ہے، 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شاعر پہلے شعر میں کیا کہہ رہا ہے، سنیے۔ کچھ تو فکر عقبا کر، یوں مت دنیا دنیا کر۔ دیکھیے یہاں پر شاعر پہلے شعر میں ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کب تک انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کمانے کے چکر میں آخرت کو بھلائیں گا۔ ہر کام کے لیے، ہر دنیاوی کام کے لیے وقت نکالیں گا، لیکن آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال کے لیے وقت کی کمی کا رونا روئے گا۔ ایسے تمام انسانوں کو شاعر یہ نصیحت کر رہا ہے، یہ تلقین کر رہا ہے کہ ہمیں آخرت کی بھی تیاری کر لینا چاہیے۔ فکر عقبا یعنی آخرت کی فکر، یہ لفظی ترکیب ہے، مرکب اضافی۔ اس میں آخرت مضاف اور فکر مضاف الیہ ہے، زیر اضافت ہے۔ یہ فکر کے نیچے کی زیر اضافت ہے، تو زیر اضافت جس میں ہوتی ہے وہ بھی مرکب اضافی کی ترکیب ہوتی ہے۔ دنیا دنیا کرنا یہ محاورہ ہے جو شاعر نے اس شعر میں استعمال کیا ہے، یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنا۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہاں ہمارے نیک اعمال کی ضرورت ہوگی۔ نہ تو دولت کام آئیں گی اور نہ شہرت کام آئیں گی، اور نہ ہی کسی کی سفارش چلیں گی۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے، اور آخرت کا توشہ بہترین نیک اعمال کے ذخیرے کے طور پر کرنا چاہیے۔ دوسرا شعر، ہاں یہاں پر دیکھیے، یہ کر اور کر یہ دونوں
ردیف ہیں اور عقبہ اور دنیا یہ قافیے ہیں۔ خوئے وفا کو اپنا کر دشمن کو شرمندہ کر۔ دوسرے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے ہمیں کہ خوئے وفا کو اپنائیں، یعنی وفا کی عادت کو اپنا لیں، ہر ایک کے ساتھ وفاداری نبھائیں۔ ہمارا یہ عمل دشمن کو بھی شرمندہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ ہم زندگی کے تمام شعبے حیات میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اس کی ایک کڑی وعدہ وفا کرنا بھی ہے۔ اس سے عام انسان تو عام، ساتھ ہی دشمن بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے وعدہ کیا کہ آپ یہیں ٹھہرو، میں بھی آتا ہوں، یہ کہہ کر گیا، اور 3 دن کے بعد جب اس کو یاد آیا تو دیکھا کہ آپ وہیں تھے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی نے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں کیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے یا پیارے نبی نے کس طرح کیا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ دریاؤں سے ناتا جوڑ، کوہساروں میں رستہ کر۔ تیسرا جو شعر ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں دریاؤں سے ناتا جوڑنا ہے اور کوہساروں میں رستہ بنا کر آگے بڑھنا ہے۔ ہماری منزل مقصود کو حاصل کرنے، راہ میں آنے والی پیچیدگیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔ مصائب اور مشکلات آئیں گے، ہر راستے پر آتے ہیں، ایسے پرخطر راستوں کو پار کرنا ہے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے حوصلے اتنے بلند ہونا چاہیے کہ دریا راہ میں حائل ہو جائیں تو ہمیں نہ ڈرائیں، بلکہ ہم اس سے دوستی کر کے آگے بڑھیں، اس میں اپنا راستہ بنائیں۔ راہ میں پہاڑ یا پہاڑ جیسی مصیبت آ جائیں تو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں، اس سے اپنی راہ خود بنائیں۔ یہ شعر ہمیں موجودہ زمانے میں حالات کا رونا رونے والوں کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ ہمیں کبھی بھی پرآشوب حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ثابت قدمی سے استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس سے اپنی راہ بنانا ہے، پرخطر راستوں کے خاروں کو ہٹا کر ان میں سے گزرنا ہے۔ خار ہمیں کتنا بھی روکیں، کتنا ہی مجبور کریں، لیکن خبردار بچوں، بالکل مت رکنا، پیارے بچوں، بالکل مت رکنا۔ یہ خار ہمارے پاؤں کو لہولہان بھی کر دیں تو انہیں ہٹا کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ محنت کرنے والوں کے ساتھ خدا کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، اور جو منزل کو پانے کی لگن رکھتا ہے ایسے مصائب سے گزر کر اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ اس کے بعد کا جو شعر ہے، نیک کمائی محنت کی، اپنا خون پسینہ کر۔ پیارے بچوں، حدیث شریف ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ بہترین کمائی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے۔ ہمارے مذہب نے کسب حلال کی جو فضیلت بیان کی، دنیا میں کسی دیگر مذہب میں نظر نہیں آئیں گی۔ مزید یہ کہ ہم محنت کو خود پر لازم کریں، حرام لقمہ منہ میں نہ جائیں، اس کا ہر پل خیال رکھیں۔ والدین اپنی اولاد کو ایسی کمائی سے کھلائیں جو حرام نہ ہو، اور حرام کمائی سے پلی بڑی اولاد نیک اعمال کے قابل کہاں رہتی ہے، پھر وہ شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، دوران تعلیم خوب محنت کرو، کوئی غلط طریقہ اپنا کر اگر آپ امتحان کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسی کامیابی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جب قابلیت اور لیاقت ہی پیدا نہ ہو تو کامیابی کس کام کی، اور پھر اس کامیابی پر پھول پہننا تو گدھے کو پھول پہننا جیسا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، خوب محنت سے کامیابی حاصل کرو، اور مستقبل میں جب عملی زندگی میں داخل ہو جاؤ یا کسی روزگار سے جڑ جاؤ تو یاد رکھو آپ گدھے نہیں ہو، انسان ہو، اور حقیقتاً انسان ہیں تو آپ حلال روزی اپناؤ، حلال کمائی کھاؤ،
تاکہ دین و دنیا میں سرخرو ہو جاؤ۔ شاعر نے یہی بات اس شعر کے ذریعے ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں خون پسینہ کرنا جو محاورہ ہے، اس کے معنی سخت محنت کرنا ہے۔ اس کے بعد کا جو شعر ہے، خانہ دل میں پیار بسا، بغض و حسد کو چلتا کر۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ حدیث تو ضرور سنی ہوگی، ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسا کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دو حدیث جو آپ کو میں نے ابھی سنائی، ان حدیثوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمیں نہ تو کسی کے ساتھ حسد کرنا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرے ہمارے بھائی کے لیے بری چیز پسند کرنا ہے۔ پیارے نبی نے جو بیان کی ہے یہ حدیثیں کہ کیسا انسان کو رہنا چاہیے۔ انسان کے دل میں پیار محبت ہو تبھی وہ اپنے بھائی کے لیے خود کی پسندیدہ چیز پیش کر سکتا ہے۔ اور مزید حسد کے بارے میں کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں یہی بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم پیار و محبت کے ساتھ رہیں، بغض اور حسد کو اپنے دل سے نکال دیں۔ پیارے بچوں، آپ سن چکے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اور اپنے بھائی کی مدد کرنا، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ظالم کی مدد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو۔ اتنی واضح دلیل موجود ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے پیار و محبت کا جذبہ نہیں رکھتے تو ہمیں رکھنا چاہیے، اور آخرت کی کمائی کو حسد کی وجہ سے یہیں ختم نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم حسد کرنے لگیں گے تو ہمارے آخرت کا جو توشہ نیکیاں جو ہم جمع کر رہے ہیں لکڑی کی طرح جل جائیں گے۔ بغض و حسد، یہ جو چیزیں ہیں انسان کو کہیں کا نہیں رکھتی، تو اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ یا حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ اس شعر میں بغض و حسد، یہ واو جو ہے یہ واو عطف ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ تیرا سایہ ساتھی ہوں، میری مان بھروسہ کر۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں واعظ و نصیحت، تلقین و ارشاد جو تم سے کر رہا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ میں تمہارا سایہ ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، اس لیے تم میری بات مانو، مجھ پر بھروسہ کرو، میری باتوں پر توجہ دو اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کرو۔ میں نے ممکنہ حد تک کوشش کی اور اچھائی کو عمل میں لانے کی ترغیب دی، اور یہی باتیں میں نے اپنے اشعار کے ذریعے تم تک پہنچائی ہے۔ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرو آپ۔ زندہ تیرا نام رہے، اعجاز اب کچھ ایسا کر۔ یہاں پر یہ مقطع ہے، مقطع میں شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا کام دنیا میں کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارا نام زندہ رہے۔ دنیا کی ابتدا سے آج تک ایسے بے شمار ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس سے ان ہستیوں کے نام باقی ہے۔ ورنہ کتنے بادشاہ اور مالدار لوگ اور شہرت والے، دولت والے افراد ایسے گزرے ہیں کہ ان کی حیات میں لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے، لیکن ان کی خبروں کا آج کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے شاعر خود کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اب کچھ کام ایسے کرنا چاہیے کہ جس سے میرا نام بھی میرے مرنے کے بعد رہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی ایسے کام کرتے رہو، چونکہ ہمارے مرنے کے بعد ایسے کام ہی ہم کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ جو شہرت و دولت کے نیت سے کام کرے گا یا نیک اعمال اس نیت سے انجام دیں گا کہ اس کی عزت ہو،
تو شہرت و دولت اور عزت اس دنیا میں تو اس کو مل جائیں گی، پھر آخرت میں اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو ہماری نیت یہ نہ ہو کہ اس کے ذریعے ہم کو شہرت ملے یا دولت ملے یا لوگ ہماری عزت کریں۔ تو اچھی نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اگر اچھے کام سے آپ کی عزت ہوتی ہے تو عزت دینے والا اللہ ہے، لیکن ہماری نیت وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کام کے عوض میں اگر عزت ملتی ہے تو وہ تو اللہ کی طرف کی بات ہے۔ تو پیارے بچوں، اس غزل پر کچھ سرگرمیاں آپ کے لیے بنائی گئے ہیں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کے ذریعے آپ یہ سرگرمیاں حل کیجئے۔